ہم نے کوئی پالیسی نہیں دیکھی کہ جی یہ نیا وزیر اعلیٰ آیا ہے تو اس کی پالیسیز کیا ہوں گی. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے کوئی بھی وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا تھا یا وزیر اعظم تو وہ اپنا پالیسی بیان دیتا تھا. یہاں تو یہ ہے کہ میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں اس لیے شامل نہیں ہوا کہ پہلے میرے لیڈر سے ملاقات کروائی جائے اور اس کے بعد میں ملاقات کروں گا، جبکہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے. اگر اس کی طرف سے کوئی انویٹیشن چلا جاتا ہے تو چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو شرکت کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ کیا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل جو ہے بیاباں ہو گیا؟ بتائیے ذرا. شمسی صاحب، پہلے تو ہم بات کریں گے کہ بنیادی طور پر جمہوریت کے اصول کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو میڈیا ہے، بنیادی جو بیسیکلی میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی جو غلطیاں کوتاہی ہیں، جو کرپشن ہے، یا کوئی ایسے پالیسی ہیں جن سے وہ روگردانی کر رہی ہے اور اسے پبلک ایٹ لارج افیکٹ ہو رہی ہے، تو اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا، یا کوئی مظلوم ہے طبقہ بڑے پیمانے پہ، کہیں کوئی کوتاہی ہو، ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کو اجاگر کرنا. بدقسمتی سے موجودہ دور میں ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. بڑے بڑے ادوار دیکھے ہیں، ہم نے میڈیا کی آزادی کی لڑائی بھی لڑی ہے، لیکن پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک قصیدہ کار لوگ آ گئے جو ایک مخصوص ایجنڈے کے مطابق سوالات بھی کرتے ہیں اور اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں اور سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جس طرح ہماری عدالتوں میں باقاعدہ ڈیو پروسیس اور لاء کے بعد کسی کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے یا اس کو ایکوٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن اب یہ کام عدالتوں کی بجائے، عدالتوں میں تو ختم ہو گیا کام یہ انصاف والا، اب یہ کام سنبھالیے میڈیا کا، جو بیٹھ کر شرفا کی پگڑیاں اچھالتا ہے اور وہ بڑے خوشی سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ دنیا بھر میں کبھی کسی میڈیا، میں خود بھی انالسٹ ہوں، ہوسٹ بھی ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ذاتیات میں چلے جاتے ہیں یا کوئی ایسا ایجنڈا پیش کرتے ہیں جس سے کسی کو خوش کرنا منصوب ہو یا کسی کو میسج کرنا مقصود ہو. دیکھا میں نے آپ کی بات یہ کہہ دیا، یہ کوشچن میں اٹھا دیا. اب تو یہ دوسری بات یہ کہ جمہوریت کے تقاضے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی حکومت وقت اقتدار میں آتی ہے تو اس کا لیڈر ہوتا ہے پارٹی کا، جو قائدیوان ہوتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ یا تو وہ کسی ایسے شخص کو لے کے آئے جس پر لوگوں کا، جو ان کے ایم پی ایز کا، جو پارلیمانی پارٹی کا اعتماد ہو. اگر وہ اعتماد کھو بیٹھتا ہے، اپنے لیڈر کی اس جو ایک مینڈیٹ تو پورا نہیں اترتا، تو جمہوریت میں یہ حسن ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر کے کوئی نیا ایسا شخص لے آئے جو کہ عوام کی توقعات پر، جو پارلیمانی پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے، جو آپ لیڈر کا جو میسج ہے، ایک اس کی فلاسفی ہے، ایک پالیسی ہے، اس کو ٹو کرتا ہے. دیکھیے جمعہ 8 دن بھی ابھی نہیں ہوئے ایک نئے وزیر آئے ہوئے، ہم اس کی فیملی تک پہنچ گئے ہیں، اس کی ذات پر پہنچ گئے ہیں. دیکھیں جس دن یہ الیکشن ہوا اس دن اس کو 90 لوگوں نے کاسٹ کیا ٹوٹل. نہیں، یہ بھی ذرا کلیئر کریں کہ کون پہنچا ان کی. ابھی تک تو میرا خیال ہے میں تو کم از کم یا کوئی دوست کچھ احباب یا سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ذمہ دار لوگوں نے ابھی تک ان کی پالیسی کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کی. دیکھیں میں نے تو انالیسس سنے، میں تو وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کل ہمارے ہی اچھے بہت اچھے دوست ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ فرما رہے تھے کہ دیکھیے عمران خان صاحب تو افریدی صاحب کو جانتے نہیں ہیں، یہ چوائس ہے مراد سعید کی، اس کی فیملی نے. دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق صرف اتنا ہے کہ اگر وہ ایک چیف منسٹر منتخب ہو گئے ہیں تو کیا وہ جو صوبے کی عوام ہے جس نے اس پارٹی کو ووٹ دیا ہے، وہ ان کی امنگوں پہ پورا اترتے ہیں، اپنے صوبے کا حصہ وفاق سے لیتے ہیں، یا جو فنڈ ان کے پاس ہیں وہ ان کی جو پالیسی ہیں، ظاہر ہے پالیسی تو وہی چل رہی ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے، انہوں نے چلانا. اگر آپ کہیں کہ یہ کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ آج انہوں نے حلف اٹھایا اور کل ساری کی ساری سڑکیں بھی بن جائیں گی، سیوریج بھی بن جائے گا، صاف پینے کا پانی بھی بن جائے گا. دیکھیں یہ وہ صوبے ہیں. سر وہ تو ابھی مانگا ہی نہیں، انہوں نے پالیسی بیان یہ دیا، پھر وہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں شامل ہوئے. ایک آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے حلف تو اٹھا لیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں اپنے لیڈر کے پاس جاؤں اور اسے مینڈیٹ لے کے آؤں، کیبنٹ بنی. ابھی تو کیبنٹ بھی نہیں بنی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان حدود میں رہنا چاہیے جو کہ جمہوریت کے تقاضے ہیں، تقاضے پورے کرتے ہیں. جمہوریت یہی ہے کہ اگر کوئی
شخص میجورٹی کے ساتھ منتخب ہو کے آیا ہو، اس کا لیڈر بن گیا، تب اس کا استحقاق ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ بھی بنائے، وہ اپنی پالیسیاں بھی دے۔ وہ کیا پالیسیاں دے سکتا ہے؟ ایک ایسا صوبہ جس میں دہشت گردی ہو رہی ہے، پھر افغانستان کے بارڈر پہ ہے، وہاں پر باقاعدہ ایک جنگ لڑی گئی جو ابھی پچھلے 72 گھنٹوں سے بند ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جو فتنۃ الخوارج ہیں ان کے ایسٹس موجود ہیں، ان پر وہاں پر ٹھکانے ہیں۔ یہ ایک ایسے سورش زدہ صوبے میں پالیسی دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا جو پی ٹی آئی کی پچھلی پالیسی تھی کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اب ایک نیا وزیر اعلیٰ ہے، اب وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے، وہ کہتا ہے میں اپنے لیڈر کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس سے میں نے ڈیٹ لے کے آؤں گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو قوم کے بنیادی مسائل ہیں نا، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے، ہمیں کسی کے ذات سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کیسا تھا فلاں کیسا تھا۔ ہم ذاتیات میں پڑ گئے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ ہمارے ملک کے بڑے مسائل ہیں، یہاں پہ مہنگائی ہے، غربت ہے۔ دیکھیں نا کل غربت کے خاتمے کا دن منایا گیا، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ حکومت نے کوئی اعادہ کیا ہو کہ جو، اور کہیں نظر نہیں آیا کہ کسی نے اس پہ بات بھی کی۔ 45% لوگ جو خط غربت سے نیچے رہتے ہیں، دیکھیں 26% دیہاتوں میں رہتے ہیں، 17% شہروں میں رہتے ہیں، اور میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ انتہائی غربت میں رہتے ہیں، اور حکومت نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ کمٹمنٹ کر رکھی ہے کہ 2030 تک ہم غربت کا خاتمہ کر دیں گے۔ ایسی یونائٹڈ نیشن کی بھی یہ پالیسی ہے، لیکن ہمیں نہیں نظر آتا جہاں پر کووڈ میں 1 ملین لوگ مزید خط غربت میں چلے گئے ہوں۔ ابھی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس میں 2% اور بڑھ گئے پچھلے سال کی نسبت۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں عام آدمی کے جو دکھ ہیں نا ان کا مداوع کرنا چاہیے۔ ان کی صحت کے مسائل ہیں، ان کے گھر کے ہیں۔ اب ایک نیا جو شروع ہو گیا آئین کا حصہ بن گیا آرٹیکل 9 کا، لیکن وہ ہے آپ کو صاف آب و ہوا، موسمیاتی تبدیلیاں۔ ٹھیک ہے، اچھا لیکن سر یہاں پہ آپ اپنی ہی گفتگو کو متنازع بنا رہے ہیں۔ نہیں میں بتا رہا ہوں، بتائیے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ جی صاف پانی ملنا چاہیے، امن ملنا چاہیے، وہاں پہ لوگوں کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہاں پہ لوگوں کی تعلیم کے، ہیلتھ کے مسائل ہیں۔ بالکل، تو یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں عبداللہ ملک صاحب، انتہائی سیزنڈ اور سینئر وکلاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آئین سازوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آئین کی ترویج کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، سول سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں بھی اگر ایز این اینکر پرسن کسی ٹی وی کو جوائن کرتا ہوں تو مجھے ٹی وی پالیسی دیتا ہے کہ اس پالیسی کے تحت آپ نے رہنا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ملک اس کو چیف ایگزیکٹو اور ملک جو ہے آئین پالیسی دے رہا ہے کہ ہمیں نو ٹالرنس جو ہے وہ پالیسی رکھنی ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور وہ بندہ ہے کہ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا یہاں بھی چھوڑ دیں، جو آپ نے صاف پانی مانگا اس کا کہاں ذکر ہے، ہیلتھ کا کہاں ذکر؟ اس کے آپ جو وہ کہنا جی اس کے عمران میں مارا جاؤں گا۔ دیکھیں بات سنیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ پالیسی نہیں ہے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی ہے وہ بغیر تعطل کے لوگوں تک پہنچے۔ اس پہ کوئی پالیسی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو مل رہی ہے وہاں پہ؟ اگر نہیں مل رہی تو یہ ایک صوبے کی بات تو منیر بھٹی صاحب، یہ چاروں صوبوں کے میں ایسی منیر بھٹی صاحب لوگ رو رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں۔